من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور سید ابرار و اخیار کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والرحم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ حضرات، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، آج میری گفتگو کا عنوان ہے موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت اور افادیت۔ اسی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آنکھ والوں پر ہے یہ روشن حقیقت آج بھی، آنکھ والوں پر ہے یہ روشن حقیقت آج بھی، اور اہل عالم کو ہے قرآن کی ضرورت آج بھی، اہل عالم کو ہے قرآن کی ضرورت آج بھی۔ اور اے مسلمان اس طرف آ تیرگی کو چھوڑ دے، اے مسلمان اس طرف آ تیرگی کو چھوڑ دے، شم میں محفل ہے نبی کی پاک سیرت آج بھی، شم میں محفل ہے نبی کی پاک سیرت آج بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسا نہیں کہ صرف ماضی میں بہترین نمونہ تھی، بلکہ آج بھی بہترین نمونہ ہے اور قیامت تک بہترین نمونہ رہے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباعی میں انسانیت کے لیے نجات اور فلاح و بہبود ہے۔ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی خاص علاقہ، کسی خاص ملک، کسی خاص بر اعظم، کسی خاص قوم اور کسی خاص خطہ کے لیے اور کسی محدود زمانے کے لیے دنیا میں مبعوث نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان آیات کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو مکان کے اعتبار سے محدود ہیں اور نہ زمان کے اعتبار سے محدود ہیں۔ آپ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے،
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لہذا آپ کی ذات ایک وقت کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک خطے کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات پوری انسانیت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں لے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی انسانوں پر لازم اور ضروری قرار دی۔ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنائے تو تم میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان آیات کریمہ سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ جو کچھ انسانیت کو عطا کریں اسے لینا ہے، اور جس سے باز رکھنے کا حکم فرمائیں اس سے انسان کو باز رہنا ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر انسان کامرانی چاہتا ہے، اگر انسانیت فلاح و بہبود کی منزلوں سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ آج دنیا طرح طرح کے مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ آج دنیا میں اختلاف و انتشار کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ذرا ماضی میں آپ چل کر کے دیکھیں اور تاریخ کے ان اوراق کو الٹیں تو پتہ چلے گا، جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر جلوہ گر ہوئے، اس وقت بھی زمانہ کچھ ایسا ہی تھا، اس وقت بھی انسان موجود تھے مگر انسانیت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ آدمی موجود تھے مگر آدمیت ختم ہو چکی تھی۔ آسمان کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ نکلتا تھا مگر اس کی روشنی دلوں کو منور نہیں کر پا رہی تھی۔ چاند پورے جوبن کے ساتھ طلوع ہوتا تھا مگر اس کی بھینی اور اس کی گداز کرنیں لوگوں کے دلوں کو، دماغ کو منور و مجلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ انسان موجود تھے مگر انسانیت نہیں تھی، چاند و سورج موجود تھے مگر روشنی نہیں تھی۔ گویا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایسے پرآشوب اور تاریک ماحول میں جبکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن تھا، ایک علاقائی دوسرے علاقائی کا دشمن تھا، مرد عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو آپ کے اخلاق کی روشنی سے، آپ کی تعلیم کی روشنی سے، آپ کے کردار کی روشنی سے صرف مکہ کا خطہ ہی منور نہیں ہوا، صرف مدینہ منورہ ہی میں روشنی نہیں پھوٹی، صرف عرب کے لوگ ہی منور و مجلہ نہیں ہوئے بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ناز مکہ المکرمہ میں پڑا مگر اس کی روشنی سے پوری دنیا بقعہ نور بن گئی۔ ہر طرف آپ کی تعلیمات کی روشنی پھیلی اور عالم میں اجالا پھیل گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
وہ آیت کریمہ اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، اور وہ خاص موقع ہے جنگ خندق کا، غزوہ خندق کے موقع پر، جبکہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا ہو گیا۔ کفار نے اچانک مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی۔ کفاروں کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اسباب اور وسائل بھی کم ہیں، دوسری طرف حالات اس طریقے سے اور دیگر گو ہو جاتے ہیں کہ وہ یہودی جو آپ کے حلیف تھے، جن سے معاہدہ تھا، عین اس لڑائی کے موقع پر ان یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ منافقین جو بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور دل سے نہ صحیح جسم ہی سے ساتھ رہا کرتے تھے، ان منافقین نے بھی غداری شروع کی۔ مسلمانوں کی جمعیت کم ہونے لگی، مسلمانوں کی طاقت و قوت کم ہونے لگی۔ دوسری طرف حالات ایسے تھے کہ سخت سردی کا موسم، اوپر سے مسلمانوں کے پاس غلہ اور اناج کی کمی۔ ایسے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ثبات قدمی، جانفشانی، شجاعت و بہادری اور ایثار کا مظاہرہ فرمایا، اس مظاہرہ کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے رسول کے صحابہ، جنگ کا موقع ہے، تعداد تمہاری کم ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اسباب و وسائل نہیں، کھانے پینے کے لیے غلہ اور اناج نہیں۔ ایسے موقع پر تم کم ہمتی کے شکار مت ہو، اپنے آپ کو بزدل مت بناؤ، بلکہ ایسے ماحول میں تم اپنے نبی کو دیکھو وہ کس طریقے سے تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں جبکہ یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اسباب اور وسائل کم ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں صحابہ کرام کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پھاوڑا چلا رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر نکال کر کے باہر پھینک رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ پتھر نکال کر کے باہر پھینک رہے ہیں۔ صحابہ کرام فاقہ سے ہیں، ایک صحابی بھوک کی وجہ سے اپنے شکم پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اپنے شکم ناز پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ بھی فاقہ کے عالم میں ہیں۔ غرضے کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عملی نمونہ کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے حکم فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا محبوب تمہارے درمیان جلوہ گر ہے، اس لیے تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو دیکھتے رہو، تم ان کا ساتھ دیتے رہو، اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دیتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے ایسا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا کے مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آج آپ نمونہ ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی ماضی میں اہمیت تھی، آج کے اس بھیانک پرآشوب دور میں اس اہمیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا اگر پریشانی سے نکلنا چاہتی ہے، اختلاف و انتشار کو ختم کرنا چاہتی ہے، اگر عزت
اور فلاح چاہتی ہے تو یہ کامیابی نہ تو کسی کو UN سے مل سکتی ہے، نہ وائٹ ہاؤس سے مل سکتی ہے، نہ برمنگھم پیلس سے مل سکتی ہے، دنیا کے کسی ایوان سے نہیں مل سکتی، بلکہ آج بھی اگر انسان، صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ آج بھی اگر پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کی جا سکتی ہے، اگر آج بھی پوری دنیا میں اتحاد و اتفاق قائم کیا جا سکتا ہے، اگر آج بھی دنیا میں مساوات قائم کیا جا سکتا ہے، اگر آج بھی دنیا میں دلوں کو جوڑنے کا کوئی عملی فارمولہ پیش کیا جا سکتا ہے، تو دنیا کے کسی ایوان میں نہیں ہے بلکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مدینہ کے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ آج بھی اگر دنیا اس نمونے کو اپنا لے تو اسے کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحہ کو جس طریقے سے قید کیا ہے اور انہوں نے صفحہ قرطاس پہ جمع فرمایا ہے، پوری دنیا کے کسی انسان کی ویسی سمانے اور ویسی حالات زندگی موجود نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، اگر وہ اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اپنے لیے نمونہ تلاش کرنا چاہے، ماڈل تلاش کرنا چاہے، تو آمنہ کے لخت جگر اور حلیمہ کی گود میں پرورش پانے والے عبداللہ کے نور نظر کے اندر اس چھوٹے سے بچے کے لیے بھی نمونہ موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ماں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی بھتیجا ہے اپنے چچا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو جناب عبد المطلب کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کرنے والے اس عبداللہ کے نور نظر کو دیکھ لے، اسے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنے کا سلیقہ مل جائے گا۔ اگر کوئی جوان ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس جوان کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے کہ کس طریقے سے جوان اپنی زندگی کی جوانی کے ایام کو بسر کرے۔ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شادی کرنے والے کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ آج کوئی انسان زیادہ سے زیادہ 4 بیوی کا مالک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیک وقت 9 ازواج مطہرات کے شوہر ہیں، مگر آپ ان تمام خواتین کے لیے ایسے نمونہ ہیں کہ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ تم میں سے جو چاہے مجھ سے جدا ہو جائے۔ اگر میرے یہاں رہنے میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہو، اگر میرے یہاں رہنے میں کوئی دشواری محسوس ہوتی ہو، اگر میں تمہاری خواہشات اور ضروریات کو ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے پورا نہیں کر پاتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جدا ہونا چاہے تو ان تمام مقدس خواتین امہات المومنین نے بیک زبان یہ کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ہم آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دیا کہ عائشہ تم چاہو تو مجھے اختیار کرو اور چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، اور سنو اس معاملے میں جواب دینے میں جلدی مت کرنا، بلکہ اچھی طریقے سے سوچ لینا، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اور پھر اس کے بعد جواب دینا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لو پھر اس کے بعد مجھے جواب دینا، تو قربان جائیے حضرت
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب پر آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا اس امر میں اپنی ماں اور باپ سے مشورہ کروں گی؟ ہرگز نہیں، میں تو آپ کو ترجیح دیتی ہوں، آپ سے میں جدا ہو کر کے اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ تو اس طریقے سے عدل و انصاف کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے۔ تو اگر کوئی شوہر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات میں اپنے لیے نمونہ تلاش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی واعظ اور خطیب ہے تو مسجد نبوی میں خطاب کرنے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ اور فاتح ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتح مکہ سے اپنے لیے زندگی کی رمق تلاش کر سکتا ہے، اپنے حکمرانی کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ میں جب آپ فتح مکہ کے دن پہنچے ہیں تو مکۃ المکرمہ میں آپ کے سامنے بڑے بڑے مجرم موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے وطن عزیز سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، ایسے بھاری اور پاپی مجرم موجود ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسان کا خون کھول جائے اور انسان آپے سے باہر ہو جائے۔ ایسا مجرم بھی موجود ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چپایا تھا، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے چچا جان کو شہید کیا تھا۔ غرضے کے بڑا سے بڑا مجرم موجود ہے، مگر دنیا کے فاتح کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عملی طور پر درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ کے باشندوں اگرچہ تم بڑے مجرم ہو اور بہت بڑے مجرم ہو، مگر آج میں تم تمام کو معاف کرتا ہوں، تمام کو چھوڑتا ہوں۔ اس طریقے سے اگر کوئی عابد و زاہد ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ کشی پر مجبور ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے کہ 2 مہینے تک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ ایسے فاقہ کش ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غرضے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو جو انسان دیکھنا چاہے اس انسان کے لیے بہترین نمونہ آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم جس پرآشوب اور پرفتن دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی خطرناک دور ہے۔ ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اخلاق و محبت کے تعلق سے، جس تعلق سے بھی آپ نگاہ دوڑا کر کے دیکھیں پتہ چلے گا آج پوری انسانیت پستی کے غار عمیق میں پہنچ چکی ہے۔ اخوت اور مروت نہیں۔ اب ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں اگر کوئی قبیلہ، اگر کوئی فرد، اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو کامیاب اور کامران بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی چیز ہے جسے اپنا کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج سماج اور معاشرے کو آپ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نہ ہمارے وقت مارکیٹ میں ہے نہ بازار میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو معاذ اللہ یہ آج کے دور میں جھوٹا ہے، مسلمان ہے تو یہ وعدہ خلاف ہے، مسلمان ہے تو یہ بات کا پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس نبی کے قدم ناز سے اگر کوئی غلام وابستہ ہو گیا تو اس نے بھی آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیا، مگر آزادی کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ اپنی آزادی اس نے آپ کی غلامی پر قربان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، چند جملوں میں آپ کا ذہن صرف قریب کرنے کے لیے اس واقعے کی چند باتیں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گاؤں میں کھیل رہے تھے، اچانک
چوروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے، آبادی وہاں سے آپ کے علاقے سے مکے میں لا کر کے آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ ماں باپ آپ کے فراق میں رو رہے ہیں، ماں آپ کی یاد میں بے چین و بے قرار پگلی ہوئی جا رہی ہے، باپ اپنے لخت جگر کی جدائی سے دیوانہ ہوا جا رہا ہے، گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، مگر حضرت زید بن حارثہ مل نہیں رہے ہیں۔ ایک زمانے کے بعد ان کی بستی کے آبادی کے کچھ لوگ مکہ المکرمہ میں آئے، انہوں نے جا کر کے ان کے والد سے کہا، حارثہ تم اپنے بیٹے کی یاد میں پاگل ہوئے جا رہے ہو، تم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، مکہ میں تمہارا بیٹا موجود ہے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تم مال و دولت لے کر کے جاؤ اور اسے غلامی سے چھڑا کر کے لے آؤ۔ حضرت زید کے والد حارثہ اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور غلامی کی رقم ادا کرنے کے لیے بھاری رقم اپنے ساتھ لیتے ہیں، لے کر کے مکہ پہنچتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ زید کس کے غلام ہیں، لوگوں نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ رہ رہے ہیں۔ ان کے والد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ زید میرا بیٹا ہے، آپ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، میں اس کی غلامی کا فدیہ یا اس کی رقم اس کو آزاد کرانے کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، آپ یہ رقم لے لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید کو بلاتے ہیں، زید کی نظر جیسی اپنے باپ پہ پڑی، باپ کی نظر جیسے ہی بیٹے پہ پڑی، دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر کے گلے سے لگا لیتے ہیں، باپ زار و قدار رونے لگتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے مجلس میں موجود دوسرے لوگوں کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ بہرحال جب معاملہ شانت ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، زید کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، میں اس کے بدلے میں کوئی رقم نہیں لوں گا، اور اگر چاہے تو میرے ساتھ رہے، میں جبراً آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ زید جوان ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اب اسے اختیار ہے، یہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آپ جانتے ہیں ایک نوکر کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، ایک غلام کی زندگی کیسی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، غلامی کا داغ انسان کو کس طریقے سے کھائے جاتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آزادی کی زندگی بسر کروں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ غلامی کا داغ میری پیشانی سے مٹ جائے، ہر شخص آزادی کی فضا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، مگر قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی چاشنی پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مانا کہ میرے باپ مجھے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، میرے باپ مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں، مگر میں اپنے باپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، کون نظروں میں جچے چھوڑ کے تلوا تیرا، تیرے ٹھوکر پہ پلوں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ حبیبی یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کہاں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم ناز سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو جان، یقیناً آپ کی محبت اپنی جگہ پر، آپ مجھے چھڑانے کے لیے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ باپ نے جب یہ جواب سنا تو فوراً وہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ غلامی کی زندگی میں رہتے رہتے
زید کا دماغ خراب ہو گیا ہو، ماں باپ سے جدا ہونے کی وجہ سے یہ دماغی طور پر اس کا توازن بگڑ گیا ہو۔ باپ نے کہا کہ زید کیا کہہ رہے ہو، تمہاری ماں رو رو کر کے پریشان ہو رہی ہے، میں تمہارا باپ تمہیں غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت زید نے جواب دیا کہ یقیناً مجھے آزادی کی زندگی معلوم ہے، مجھے آزادی کا مزہ بھی معلوم ہے، مگر ابھی میں جس آقا کا غلام ہوں اس غلامی کی لذت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس غلامی میں مجھے جو چاشنی مل رہی ہے مجھے آزادی میں نہیں مل سکتی، اس لیے میں غلام رہ کر کے آقا کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہوں، آزاد ہو کر کے میں آپ کے قدموں سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ایمان افروز جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو فوراً اسی وقت باپ اور چچا کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جو لوگ مجلس میں موجود تھے ان تمام کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ معظمہ حرم محترم کے آتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور باپ اور چچا کی موجودگی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، اب تک زید میرے غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اب تک یہ میری غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اب سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اب یہ غلام نہیں ہے بلکہ آج سے یہ آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ سلوک کیا کہ غلام جدا ہونا نہیں چاہتا ہے، غلام آپ کے قدموں میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک پیش کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں، اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ غلام پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے بلکہ غلام اور نوکر کبھی چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ بیوی کی زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے کبھی بغاوت پر آمادہ نہ ہو، کبھی اولڈ ایج ہوم میں نہ چھوڑیں اور کبھی بچے دوری اختیار نہ کریں بلکہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے کو ترجیح دیں۔ اس طریقے سے جب تربیت کریں گے تو یقیناً بچے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ بچے کے ساتھ رہ کر کے خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اہمیت کی حامل تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماضی کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی جس نے صحابہ کرام کو زمین کی پستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا، جس نے صحابہ کرام کو محکوم سے حاکم بنا دیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو اور اس پوری قوم کو، اس پورے خطے کو دنیا والوں کی نگاہ میں معزز اور محترم بنا دیا۔ یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا۔ سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، اخلاق، کردار، معاملات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بسر فرمائی کہ آپ نے دنیا کے محروم لوگوں کو، محکوم لوگوں کو، دنیا کے کم ترین انسان کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا۔ آج بھی دنیا اگر پریشانی سے نجات چاہتی ہے اور دنیا اگر کامیابی و کامرانی چاہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا دنیا کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 اشک ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔